एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग यकीन ना कर पाएँ, मगर ये वाक़या सच में हुआ है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो खुद से मुतल्लिक या किसी से भी, तो आप इसे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाकिर है। मैं पेशावर खैबर एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी ये कहानी मेरे बचपन से शुरू होती है। मेरी पैदाइश दुबई की है। मेरे वालिद दुबई में मीट ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे। हम हंसी खुशी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर एक दिन मेरे वालिद का एक बिज़नेस पार्टनर, जिसका ताल्लुक़ इजिप्ट से था, उसने मेरे वालिद के साथ कारोबार में फ्रॉड किया और बहुत सा पैसा चोरी करके भाग गया। लेकिन इसकी सज़ा मेरे अब्बू को भुगतनी पड़ी। दुबई के कवानीन के मुताबिक उन्हें सज़ा हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मजबूरन मैं अपनी अम्मी के साथ मामू के घर शिफ्ट हो गया, जो कि पेशावर पाकिस्तान में था। मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत खुश था कि हम अपने मुल्क जा रहे हैं, जहां हमारे सारे रिश्तेदार हैं और ख़ासकर मेरे कज़न्स। शायद इसलिए क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी और मुझे इन परेशानियों का सही से अंदाज़ा ही नहीं था। पेशावर आने के बाद हम अपने मामू के साथ रहने लगे, जहाँ मेरी एक खाला भी होती थी। एक दिन मेरी खाला अचानक से बेहोश हो गई। सब लोग बहुत परेशान हुए और मामू उनको फ़ौरन हस्पताल लेकर गए। उस वक्त मैं तकरीबन 9 साल का था। मुझे याद है कि डॉक्टर्स ने खाला को अच्छे से चेक किया और बताया कि मरीज़ा बिल्कुल ठीक है, इन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। ये सुनकर हम सब हैरान हुए कि फिर आखिर वो बेहोश क्यों हुई। हम खाला को वापस घर ले आए, लेकिन हमें क्या पता था कि यहीं से हमारी परेशानियों का सिलसिला शुरू हो रहा था। उसी दिन ये इशा की नमाज के बाद का वक्त था। हम सब ने इशा की नमाज पढ़ ली तो मैं और मेरे कुछ कज़न्स घर में बैठकर आपस में बातें करने लगे। कुछ देर में हमने महसूस किया कि एकदम से पूरे घर में एक तेज खुशबू फैल गई और उसी वक्त मेरी खाला फिर से बेहोश हो गई। मेरे मामू ने जैसे ही ये देखा तो वो फ़ौरन खाला को डॉक्टर के पास दोबारा ले जाने लगे। लेकिन फिर एक बहुत ही अजीब बात हुई जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है और वो अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मेरी खाला ने लेटे लेटे मेरी तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, ये लड़का मेरा है। हम सब हैरान थे क्योंकि मेरी खाला की आंखें बंद थीं, यानी वो उस वक्त भी बेहोश ही थी। ये देखकर मैं बहुत डर गया और जल्दी से अपनी अम्मी के पीछे छुप गया। मेरे मामू बहुत बहादुर इंसान थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मेरे मामू ने जब ये देखा तो वो फ़ौरन समझ गए कि मेरी खाला पर किसी किस्म के असरात या जिन्नात का साया हो गया है, क्योंकि डॉक्टर ने तो पहले ही बोल दिया था कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है। तो वो फ़ौरन मेरी खाला को एक आमिल के पास लेकर गए
انہوں نے پڑھائی کی اور میری خالہ کچھ ہی عرصے میں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن اب اس کا پورا اثر مجھ پر آنے والا تھا۔ ایک دن میری امی کی چچی ہمارے گھر آئی اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی، مجھے گھمانے اور سیر کرانے کے لیے، لیکن مجھے ان کا گھر بہت عجیب لگا۔ مجھے وہ جگہ کچھ پسند نہیں آئی، یا شاید وہاں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جگہ بالکل جنگل جیسی تھی۔ شام کو مغرب کا وقت تھا جب میں خاموشی سے چھپ کر چچی کے گھر سے نکل گیا۔ میرا ارادہ ماموں کے گھر کی طرف جانے کا تھا۔ اب تھوڑا تھوڑا اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور میں پیدل ماموں کے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ اس وقت تو میں نکل پڑا، لیکن پھر راستے میں مجھے یاد آیا کہ یہ راستہ تو قبرستان کی طرف سے گزرتا ہے۔ یہ بات سوچ کر خوف سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچا کہ واپس مڑوں، مگر میں آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکا تھا۔ واپس پلٹتا تو اور اندھیرا پھیل جاتا۔ میں نے ہمت کی اور آگے بڑھتا رہا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ نہ جانے کیوں خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور آگے بڑھتا رہا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کے قدموں کی سپیڈ مجھ سے زیادہ تھی۔ پہلے تو میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور اس آواز کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھتا رہا، لیکن وہ آواز ابھی بھی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی آواز آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھائے تو پھر سے مجھے ان قدموں کی آواز آنے لگی۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ اس وقت میری کیا حالت تھی۔ میں صرف 11 سال کا تھا، لیکن بس ہمت کر کے میں نے ان پیچھے آتے ہوئے قدموں کو نظر انداز کیا، اور تبھی میرے پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی۔ کوئی میرا نام پکار رہا تھا۔ ذاکر، ذاکر، ذاکر رکو۔ خوف سے میری حالت خراب ہو گئی اور ابھی بھی اس واقعے کو لکھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ آواز سن کر تو میں خوف سے روتے روتے بھاگنے لگا اور اللہ کا نام پکارنے لگا۔ میں کسی طرح جان بچا کر ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو سب مجھ پر بہت غصہ ہوئے، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ میں نے حرکت ہی ایسی کی تھی، اکیلے گھر سے نکل جانے کی۔ پھر اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے۔ ایک رات شاید تقریباً 12 یا 1 بجے کا وقت تھا، میں سو رہا تھا جب مجھے نیند میں محسوس ہوا کہ کسی نے میرا پاؤں کھینچا ہے۔ میں ڈر کے جاگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مجھے کوئی نہیں دکھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرے کسی کزن نے میرے ساتھ شرارت کی ہے۔ میں واپس لیٹنے لگا تھا کہ میری نظر سامنے کی دیوار کی طرف گئی۔ وہاں ایک چھوٹے قد کا آدمی کھڑا تھا۔ وہ میری جانب اشارہ کر رہا تھا اور مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ وہ آدمی کوئی عام انسان جیسا نہیں دکھ رہا تھا، بلکہ اس کی رنگت بالکل سفید تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل ایک ٹیڑھی لکیر کی طرح تھیں، پتلی پتلی سی اور بالکل سیاہ، اور اس کی ناک بھی کچھ ٹیڑھی میڑھی اور پتلی سی تھی۔ وہ بہت بدصورت سا آدمی تھا۔
ایک دم سے وہ آدمی غصے میں آ گیا اور بولا، کیا دیکھ رہا ہے؟ ادھر آ، میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر میرے پاس میرا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ سب گھر والے میرے ارد گرد موجود تھے اور سبھی پریشان تھے، اور میری امی میرے لیے رو رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا ایک واقعہ تھا۔ آج میں 28 سال کا ہوں اور اس دوران میرے ساتھ بہت سے حادثات ہوئے ہیں، جن کی شروعات 9 سال کی عمر سے اس ایک واقعے سے ہوئی تھی، اور آج بھی ان واقعات کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ وقفے وقفے سے میری زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو آپ کے ساتھ مزید واقعات شیئر کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین، بائے بائے۔